بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج میں آپ حضرات کے سامنے ماہ شعبان المعظم کی ایک اہم اور انتہائی عظیم اور مبارک رات یعنی شب برات کے عنوان سے کچھ گفتگو عرض کرنا چاہوں گا۔ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو 10 شعبان المعظم کا دن اختتام پذیر ہوا اور آج شب جمعرات ہے تو 11 شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے۔ چونکہ اسلامی تاریخ مغرب کے وقت سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے 11 شعبان المعظم کی شب اس وقت شروع ہو چکی ہے، اور یوں اگر آپ حساب لگائیں گے تو شب پیر یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی جو رات ہے یہ شب برات بنے گی۔ میں اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے شب برات کا معنی سب سے پہلے ذکر کرتا ہوں کہ شب یہ فارسی کا لفظ ہے جسے کہا جاتا ہے رات، اور برات جو ہے یہ کہا جاتا ہے بری ہونا، یعنی یہ ایسی رات ہے کہ یہ برات کی رات ہے، یعنی اس رات کو اللہ رب العالمین بڑی کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ اس کا ذکر ایک صحیح حدیث میں ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو سوتے وقت میں نے اپنے گھر میں نہ پایا، یعنی اس رات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رات کو گھر میں نہ پایا، تو فرماتی ہیں میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ یعنی کیا ایسا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باری کے ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے جائیں گے؟ تو حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں ہاں، مجھے تو یہی خیال آیا تھا کہ آپ شاید میرے پاس سے کسی اور اہلیہ کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی اور کے پاس نہیں گیا، یہاں جنت البقیع میں آیا ہوں، چونکہ یہ دعا کرنے کی رات ہے، اور اللہ رب العالمین نے ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 2 کام سر انجام دیے۔ ایک تو یہ کہ آپ قبرستان یعنی جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات کو اللہ رب العالمین بنو کلب، یہ ایک عرب کا مشہور قبیلہ تھا جن کے ہاں بکریاں پالنے کا رواج عام تھا، اور اس وقت ان کے پاس سب سے زیادہ تعداد میں بکریاں ہوا کرتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی جو رات ہے یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایک اگر بکریوں کے برابر ہی مغفرت ہوتی تو کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی، لیکن بکریوں کے بال فرمایا۔ اب ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں جیسے انسان گن بھی نہیں سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جتنی بکریاں ہیں ان تمام بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العالمین انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما دے کہ جنہیں اللہ رب العالمین شب برات میں مغفرت کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اس رات میں نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اور رات گزرنے کے بعد صبح کو نفلی روزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات کو آپ قیام کرو یعنی عبادت کرو، اور اس کے اگلے دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں آفتاب غروب ہو جانے کے وقت ہی سے
قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کو میں رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے جسے میں عافیت دوں؟ اسی طرح صبح صادق طلوع ہونے تک اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا ہی اعلان برابر ہوتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی عظیم اور کتنی مبارک رات ہے کہ اس رات کو اللہ رب العالمین خود آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کما یلیق بشانی ہی، اور پھر اعلان فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق کہ کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کیا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، کیا ہے کوئی مصیبت سے نجات پانے والا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جب اعلان خود ہوتا ہے تو اگر انسان اس رات کو عبادت کا اہتمام کرے، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ رب العالمین خود دینے کا اعلان کرنے کے بعد پھر عطا نہ کرے۔ ہمارے مانگنے کی کمی ہے، بس ہم صرف اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ ہم ابھی سے تیاری کریں کہ اس رات کو انشاءاللہ ہم خوب اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اپنی ضروریات کو رب العالمین سے مانگیں گے، تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض روایات میں ان بعض گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کی وجہ سے اس شب برات میں بھی انسان کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی اللہ رب العالمین ایک بڑی کثیر تعداد میں لوگوں کی مغفرت اس رات کو فرماتے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسانوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے میں چند اعمال کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ تاکہ اگر ہم میں سے کسی کے اندر وہ اعمال ہوں تو ہم ان اعمال کو چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو کہ اتنی مبارک رات کو بھی ہماری مغفرت نہ ہو۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 458 ہیں، ان کی کتاب ہے شعب الایمان، اس کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں قطع رحمی کرنے والے، اپنی شلوار یا پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب کی عادت رکھنے والے اور کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس طریقے سے معجم الطبرانی میں اور صحیح ابن حبان کے اندر اور الترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت کو نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری مخلوق کو بخش دیتے ہیں، لیکن مشرک اور کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشا جاتا۔ مشرک یعنی جو اللہ کے ساتھ ذات میں صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اور کینہ رکھنے والا کہ اپنے دل کے اندر مسلمان بھائی کے بارے میں برائی رکھنے والا، اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا، دنیاوی وجوہات کی وجہ سے قطع تعلقی کرنے والا، ایسے انسان کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم میں سے کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو کہ ہم میں کوئی اگر شرک کے اندر مبتلا ہو، یا ہمارے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ناراضگی ہو، ہم نے قطع رحمی کر رکھی ہو، کینہ ہم نے رکھا ہو کسی کے بارے میں، دل میں نفرت اور بغض ہم نے رکھا ہو، اور ہم شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے ہوں، یہ مردوں کے لیے ہے، شراب کوئی معاذ اللہ اگر کوئی پیتا ہو یا کسی نے قتل کر دیا ہو، تو اللہ رب العالمین سے اس رات کے آنے سے پہلے پہلے مغفرت فرمائیں، مسلمان بھائیوں کے ساتھ اپنا تعلق درست فرما لیں، کسی کے بارے میں اگر آپ کے دل میں کینہ ہے اسے اپنے دل سے ختم فرمائیں، ورنہ ایسی مبارک رات کو بھی اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی کا مرتکب ہے، اسے اپنے والدین سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور فرما برداری اور اطاعت کی زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ اتنی مبارک رات کو بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہو سکی تو پھر مجھے بتائیے کہ ہماری مغفرت پھر کون سی رات کو ہوگی؟ جس رات کو خود رب العالمین مغفرت کا اعلان کر رہا ہو، اس رات بھی ہماری مغفرت نہ ہو سکے تو پھر ہم کیسے اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کروائیں گے؟ تو اس لیے ابھی سے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ میں انشاءاللہ اپنی آئندہ کی گفتگو میں شب بارات میں عبادت کرنے کی ایک ترتیب جو ہے، جو ایک بزرگوں سے ایک چلی ہوئی ترتیب ہے کہ اپنی اس رات کو کیسے گزاریں اور آئندہ دن کیسے گزاریں، انشاءاللہ میں ایک الگ سے ایک نشست کے اندر اس عنوان پر گفتگو کروں گا، ورنہ ابھی گفتگو لمبی ہو جائے گی، طویل ہو جائے گی، تو اس انشاءاللہ گفتگو کے بعد آپ کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ اس رات کو ہم نے گزارنا کیسے ہے۔ بعض لوگ صرف رات کو گزار کر صرف جاگنے کا صرف اہتمام کرتے ہیں، اس میں کوئی عبادت نہیں کرتے، تو انشاءاللہ میں اپنی دوسری نشست کے اندر
رات کو جاگنے کا ایک طریقہ بھی جو شریعت سے ثابت ہے اسے بیان کروں گا، اور اس رات میں جو بدعات سر انجام دی جاتی ہیں، بہت سی جو باتیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، انہیں دین سمجھ کے کیا جاتا ہے، انشاءاللہ انہیں بھی اس نشست کے اندر بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں شب برات کے تمام فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمام اعمال سے بچائے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔